السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب کے احوال بخیر ہوں گے۔ صاحبان، ایک انسان کے اندر زبردست سی خواہش موجود رہتی ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ ہمارے اندر جو خواہشات ہیں ان کے اندر جو ایک مضبوط ترین خواہش ہے وہ یہ رہتی ہے کہ ہم پہچانے جائیں، جانے جائیں۔ تو انسان کے اندر جانے اور پہچانے جانے کی ایک زبردستی خواہش ہوتی ہے، اور شاید یہ فطری بھی ہو، کیونکہ جب یہ سارا کارخانہ حیات جو ہے وہ ایک چھپے ہوئے خزانے کو ڈھونڈنے کے اوپر جو ہے اس کی پہچان کی خاطر بنایا گیا ہے، تو شاید وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے اندر یہ پہچانے جانے کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے۔ انسان کو چاہنے کی اور چاہے جانے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آپ کو اپنے حوالے سے دوسروں کا رد عمل جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ آپ جو بھی حرکت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک پہچان کا مطالبہ جو ہے وہ کرتی ہے، تو وہ جو پہچان ہے تو وہ ایک رد عمل ہوتا ہے جو دوسرے کی صورت میں کبھی اپریسیشن کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی ریکگنیشن کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یوں انسان پہچان کے رستے پر اپنے آپ کو شاید منوانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو خود کو منوانے کے لیے آپ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ درویش صاحبان جو ہیں ان کا فرمان ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے، تو یہ ساری خدائی جو ہے وہ اس کو پہچان لیتی ہے۔ جب آپ وہ اویئر بینگ بن جاتے ہیں جو خود شناسی سے جو ہے وہ گزر گیا ہے، جو اپنے اس نفس امارہ کے ظلمات میں، اپنی اس انا کی تاریک کوٹھڑی سے، اس خول میں سے وہ چمک کر باہر جو ہے وہ آتا ہے، خود شناسی میں سے گزر جاتا ہے، سیلف اویئرنیس میں سے گزر جاتا ہے، تو یہ ساری خدائی جو ہے وہ اس کو پہچان لیتی ہے۔ یہ یوں ہی ہے کہ جیسے آپ چلتے چلتے ایک چمکتے ہوئے انسان جو ہے وہ بن جائیں، تو ساری خدائی جو ہے وہ آپ کو ریکگنائز کرتی ہے۔ تمام خدائی جو ہے وہ پہچان کے اس سفر میں آپ کی اس کامیابی کے اوپر جو ہے وہ جشن مناتی ہے۔ اگر آپ خود کو جان لیں گے تو سبھی آپ کو جان بھی جائیں گے اور آپ کو پہچان بھی جائیں گے۔ کائنات آپ سے کوئی الگ، کوئی مردہ چیز تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو پیار بھرے دل سے آپ کو جواب دیتی ہے۔ اگر آپ روتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ روتی ہے، اگر آپ ہنستے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہنستی ہے، اگر آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو پوری خدائی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ تو سائنسدان کی کائنات جو ہے یہ مردہ کائنات ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کو سارا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے وہ سروائیول آف فٹسٹ کی بات کرتا ہے کہ فار یور اون سروائیول یو آر مین رسپانسبل فار یور اون سروائیول، کہ اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ نہیں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مردہ کائنات ہے جس کے اندر حیات جو ہے وہ ساری کی ساری میرے ہی کاندھوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ درویشوں کی کائنات زندہ کائنات ہے۔ یہ کائنات حادثاتی کائنات نہیں ہے، یہ کائنات کن سے آئی ہے، یہ خالق کا ارادہ ہے، اس خالق کا جو بار بار اپنی اس تخلیق کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو خالق کائنات
آگاہ کرتا ہے کہ گردش لیل و نہار پر غور کرو، اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھو کہ ذرہ ذرہ اس کی حمد اور اس کی تسبیح کے اندر جو ہے وہ مشغول ہے۔ تو جب انسان غفلت کی نیند سے، اس اگنورنٹ سلیپ سے، اس غفلت کی نیند سے وہ بیداری میں آتا ہے، ایک اویئرنیس کے ساتھ وہ اویکنڈ ہو جاتا ہے، وہ جاگنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو ساری کائنات ہے اس کو اس کی فکر پڑ جاتی ہے۔ یہ ساری کائنات چاہتی ہے کہ آپ ایک اویئر بینگ ہوں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مسخر کی گئی ہے، یہ آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ غفلت سے جو بیداری کا سفر ہے نا، تو یہ بڑا غیر معمولی سا واقعہ ہوتا ہے، یہ ایک بڑی کائناتی جو ہے وہ تبدیلی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کائنات ابراہیم کو شعور کے اس درجے پر لے جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آگ بھی جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ تو جہاں پر یہ کائنات کے اندر موجود عناصر جو ہیں وہ اپنی فطرت سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں، تو وہ جو شعور ہے سیدنا ابراہیم کا، جو مونوتھیاسٹک فیتھس کے، وحدانیت کے ادیان میں سر فہرست گنے جاتے ہیں، جو لیونگ اس میں ہیں ابراہمک ریلیجنس کے، وہ وحدانیت کے اس شعور پر جاتے ہیں، اتنے اویئر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ جو عناصر ہیں، جو کمپوننٹس ہیں اس یونیورس کے، وہ دستبردار ہوتے ہیں، اپنی فطرت سے جو ہے وہ ہٹتے ہیں۔ تو انسان دیکھے تو صحیح کہ اس کے اندر وہ ہے سب کچھ، جو نار کو گلزار میں بدل دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی شے بے معنی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کائنات ایک افراتفری کے اندر جو ہے وہ بنی ہو۔ بہرحال انسان اگر اپنی پیدائش سے پیشگی کچھ نہیں کر سکتا کہ کس گھر میں پیدا ہونا تھا، کس ملک میں پیدا ہونا تھا، کون سی زبان بولنی تھی، کون سا کچھ بھی اگر آپ کی چوائس میں نہیں ہے، اگر انسان پیدائش سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ موت سے پہلے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی اسی زندگی کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اس کو ایک بیداری کی حالت میں جو ہے وہ گزاریں۔ مسلمان جو ہے وہ غفلت کی نیند میں کہاں سو سکتا ہے؟ غفلت کی نیند میں سونا ہوتا تو اسلام کیوں قبول کیا؟ غفلت کی نیند تو ان کفار کو تھی، ان مشرکین کو جو ہے وہ تھی، اتنی بڑی غفلت کی نیند تھی کہ زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اسلام تو اس غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کو آیا۔ تو اب یہ کیسی بیداری ہے کہ جس دین کا نبی پہلی جو سوشل چینج اور تحریک لاتا ہے، وہ عورت کو ایک پسے ہوئے مقام سے ایک برابری کے مقام پر لے آتا ہے، اسی کے امتی جو ہے وہ عورت کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہی جو ہے وہ ہے۔ تو اویئرنیس جو ہے، آگہی جو ہے، یہ مسلمان کا امتیاز ہے
یہ انسان کا شرف ہے، یہ مطلوب و مقصود دین محمدیہ ہے۔ تو اللہ کریم سے گزارش ہے کہ وہ ہم سب کو اس دین محمدیہ کی بیداری میں جو ہے وہ لے جائے، اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہماری مسلمانوں کی تو ترکیب ہی بڑی مختلف ہے، پتہ نہیں ہم کیوں جو ہے وہ ان اقوام مغرب سے جو ہے وہ اتنے متاثر ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس اثر کے غلبے سے نکالے، خود آگہی کے سفر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے دوستوں کی صحبت عطا فرمائے، ہم سفروں کی ہم نشینی اور ہم رکابی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔